کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، نئی صبح کے لیے، زندگی کے لیے، صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، جو میرا اور آپ کا خدا وفادار ہی نہیں، اس نے ہمیں چنا بھی ہے، ہماری قیمت ادا بھی کی ہے اور ہمیں خریدا اور ہمیں قیمتی بنایا ہے۔ ہالےلویا۔ اور انسان کی راہیں خدا کی نگاہ کے سامنے ہیں، ہم کبھی بھی اس کی راہوں سے چھپ نہیں سکتے، اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہی ہم سب کی راستوں کو ہموار بناتا ہے۔ ہالےلویا۔ اور ہم دیکھ رہے تھے کہ خدا کے جتنے بھی شاگرد تھے، 12 شاگرد، خدا نے جو ہم نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے قربانیاں دیں اور قربانیوں ہی کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کو، کلیسیا کو بنایا ہے، اور خدا نے اپنی کلیسیا چٹان پہ بنائی، اور جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جس کا گھر چٹان پہ بنا ہے وہ نہیں نہ تو خراب ہوتا ہے نہ ٹوٹتا ہے، چاہے آندھیاں آئیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ تباہ نہیں ہوتا، وہ برباد نہیں ہوتا، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اس کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو شاگرد تھے، جس طرح ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب 66-67 میں، کہ اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتیرے الٹے پھر گئے، مطلب وہ چلے گئے، وہ خدا کے اس مشن میں، خدا کے اس کلام، اس کلیسیا میں نہیں آئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے۔ پس یسوع نے ان 12 سے کہا، کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ خدا نے انہیں بھی کہا کہ اگر تم بھی جانا چاہتے ہو تو جاؤ، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا زور اور زبردستی کا خدا نہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کے خون بہانے سے ہم نے زندگی پائی، اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو عبرانیوں 9 باب اس کی 22 آیات میں ہے، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق اور خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ خون بہائے معافی نہیں، بائبل مقدس کے مطابق زندگی کی قوت خون میں ہوتی ہے، جو ہم پیدائش میں دیکھ سکتے ہیں، ابار میں ہے، استثناء میں ہے۔ اگر ہم پیدائش میں دیکھیں اس کا 9 باب اس کی 4 میں ہے، مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا، میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا، ہر جاندار سے اس کا بدلہ لوں گا، اور آدمی کے خون کا بدلہ آدمی سے، اور اس کے بھائی بند سے۔ بھائی بند وہ جو ہمارے گاؤں کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں یا جان پہچان ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں۔ خدا کہتا ہے تمہارے اس جو غلطی کی ہے اس کی سزا میں ان سے بھی لوں گا۔ اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر خون بہائے خلاصی نہیں تھی، بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی تھیں اور دی جاتی تھیں، کیونکہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی شریعت نہ گناہوں کو دھو کر صاف کر سکتی تھی اور نہ نجات دے سکتی تھی، وہ انسانوں کو صرف یاد دلاتی کہ تم نے گناہ کیے ہیں۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کرسمس منا رہے ہیں، بڑا دن منا رہے ہیں، جو ہمارے گناہوں کے لیے ہمارا کفارہ عطا کیا گیا، کس نے دیا؟ وہ ہمارے خداوند نے اپنا پاک اور قیمتی خون بہایا تھا۔ اسی طرح خدا کے تمام شاگردوں نے بھی خدا کے کلام کو پورا کیا، خدا کی مرضی کو پورا کیا، اور آج وہ خدا کے دائنے ہاتھ جا کے بیٹھے ہیں، جو ہم دیکھیں گے مکاشوہ اس کا 21واں باب اس کی 14 آیات میں یوں لکھا ہے، اور اس شہر پناہ کی 12 بنیادیں تھیں، اور ان پر برے کے 12 رسولوں کے نام لکھے تھے۔ ہالےلویا۔ اسی طرح اگر ہم مکاشوہ 22 دیکھیں اس کی 14 کے، مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ وہی جو خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، وہی جو کلام پر توجہ کرتے ہیں، کلام ہی ہمیں چھڑاتا ہے۔ روز ہم صرف ایک بات کرتے ہیں کہ ہم نے کلام پر توکل کرنی ہے، کلام پر ایمان رکھنا ہے، کلام پر بھروسہ کرنا ہے کہ میرے خدا نے اور آپ کے خدا نے جو وعدے کیے ہیں وہ سچے ہیں، وہ پورے کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم یعقوب کے 1 باب اس کی 6 آیات اور 7 میں دیکھیں، مگر ایمان سے مانگو اور کچھ شک نہ کرو، کیونکہ شک کرنے والے سمندر کی لہروں کی مانند ہوتے ہیں۔
جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہیں۔ وہ شخص دوگلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیاس۔ اس کا کوئی ایمان نہیں، وہ بھروسہ نہیں کرتا۔ ہمیں صرف ایمان رکھنا ہے کہ خداوند ہی ایک راستہ ہے، وہی راستہ ہے جو خدا نے ہمیں سکھایا۔ اس نے کہا، راہ، حق، زندگی میں ہوں۔ راستہ بھی یہی ہے، یہی سچائی ہے، اور اسی راستے پہ چل کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ زندگی پانی ہے۔ اور جتنے شاگردوں نے ہمارے لیے کفارے عطا کیے، باپ کی مرضی کو پورا کر کے وہ صلیب اٹھائی، خدا کا کلام کہتا ہے جو متی 10:36 میں ہے کہ اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے وہ میرے پیچھے نہ چلے، کیونکہ وہ میرے لائق نہیں۔ خدا ہمیں اسی طرح لائق کرتا ہے کہ ہم صرف اس کی پاک مرضی کو پورا کریں۔ اور اس کفارے کے لیے جو ہم ہر سال کرسمس مناتے ہیں، بڑا دن مناتے ہیں، صرف وقتی طور پر ہوتا ہے، صرف کپڑے پہن لیے، کھانا کھا لیا، ڈیکوریشن کر لی، صرف یہی، اور پھر بھول جاتے ہیں۔ نہیں، ہمیں کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ ہمارے خدا نے ہمارے لیے کفارہ عطا کیا ہے، اور وہ اس لیے عطا کیا ہے کہ ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے، اور یہی سچائی ہمیں آزاد کرے گی اور ہمیشہ کی زندگی دے گی۔ اور کہیں بھی زندگی ہمیں نہیں مل سکتی سوائے ان راستوں پہ چلنے پر۔ تو خدا ہم سب کو اس بڑے دن پر توفیق بخشے، عقل دے، تنائی دے، حکمت دے، تاکہ ہم کلام کے مطابق چلیں۔ خدا کو پہننا ہے، کس طرح پہننا ہے؟ نئے سرے سے، نئے طور پر پیدا ہونا ہے۔ اور نئے سرے سے پیدا ہونا کس طرح ہے؟ کلام میں سیکھیں۔ کلام ہمیں دیا گیا ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے یہ تیرے منہ سے نہ ہٹے، یہ کلام تیری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو، یہ کلام تو اپنے دل میں رکھ۔ جب ہم اسے دل میں رکھیں گے تو ہم اپنی زندگی کی حفاظت کریں گے۔ خدا نے کہا یہ کلام 2 دھاری تلوار تیرے ہاتھوں میں ہونی چاہیے، ہمارے ہاتھوں میں یہ تلوار ہونی چاہیے۔ یہ تلوار میں نے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھروں کے لیے، اپنی کلیسیاؤں کے لیے، سب کے لیے مانگنی ہے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ روشنی، کلام جو تیرے قدموں کے لیے روشنی ہے، جب یہ روشنی ہمارے پاس ہوگی تو ہم کبھی بھی اندھیرے میں نہیں چلیں گے، بلکہ خدا باپ نے ہمیں بیٹے بیٹیاں ہونے کا اشرف بخشا ہے، ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ تو خدا باپ اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے، تاکہ ہم اس بڑے کفارے کے لیے جو ہمارے لیے عطا کیا گیا ہے اسے کبھی نہ بھولیں۔ جس کے پاس یسوع ہے وہ کبھی جاہل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یسوع جب ہم پہن لیتے ہیں تو یسوع ایک اچھا چراوا ہے، یسوع ایک اچھا استاد ہے، یسوع ایک مددگار ہے، یسوع ایک اچھا خادم ہے۔ خداوند نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا ہے۔ اگر آج بھی ہم خدا کے کلام پر نہیں چل رہے تو ہم سے بے عقل انسان کوئی نہیں۔ آج بھی اگر ہم اس کے حکموں کو نہیں مان رہے تو اتنی ڈگریاں اور اتنا کچھ ایجوکیشن حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جہاں یسوع ہے وہی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی حکمت ہمارا یسوع ہے، وہی ہمیں حکمت سے بھرتا ہے۔ ہمیں خدا نے کہا اگر حکمت کی کمی ہے تو مجھ سے مانگے۔ آئیں ہم اپنے خدا سے حکمت کو مانگے، تاکہ یہ جو سال، یہ کرسمس ہمیں دیا گیا، ہم ہمیشہ اب اسے اس طرح منائیں جس طرح میرا اور آپ کا خدا کہتا ہے۔ خدا باپ ہم سب کو اپنی پاک حکمت سے بھریں۔ سب کے لیے خدا باپ اس کلام کی قدرت کو مانگ لیتے ہیں۔ خدا کا کلام جو حکمت سے بھرا ہے، ہم سب کو پاک حکمت سے بھریں۔ خدا باپ رحم کریں اور اپنا فضل جاری کریں، کیونکہ آپ کا فضل ہم سب کے لیے کافی ہے۔ آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اسی طرح ہزاروں سال اس کی حضوری میں منائیں، یسوع کے نام سے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔